السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تو وشو سدیم ماوا کیا حامی صاحب ایک اور مولوی بنا ہے، یہ ڈاکو منگل سنگھ ہے۔ آپ ادھر اپنا کیمرہ گھمائیے نا، ادھر گھمائیے، یہ سب ہم نماز پڑھ کے نکلے نا، سارے لوگ جمع ہیں، اور ان کو میں اگر بتاؤں گا کہ آپ کا لیڈر کون ہے، سب کہیں گے ہاتھ اٹھا کے ہمارا لیڈر حامی صاحب ہے یا کوئی اور ہے، لیکن وہ بتائیں وہ کن کا لیڈر ہے، کہ اگر اس کو ڈاکو منگل سنگھ ہر طرف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود اندر سے ڈاکو منگل سنگھ ہے۔ خیر حامی صاحب، سیدھا سوال آپ سے رہے گا، سندیپ ماوا نے آپ کے خلاف کچھ غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ ہم انہیں دہرانا نہیں چاہتے، لیکن اپنے ناظرین کو آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ حامی صاحب ڈاکو منگل سنگھ ہے۔ کس طرح سے آپ اس سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے وہ بتائے وہ ہوئے کون، وہ کن کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، کن کا لیڈر ہے کون، پہلے وہ بتائے نا وہ کون ہے، وہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ دیکھیے، آپ ادھر اپنا کیمرہ گھمائیے نا، ادھر گھمائیے، یہ سب ہم نماز پڑھ کے نکلے نا، سارے لوگ جمع ہیں، اور ان کو میں اگر بتاؤں گا کہ آپ کا لیڈر کون ہے، سب کہیں گے ہاتھ اٹھا کے ہمارا لیڈر حامی صاحب ہے یا کوئی اور ہے، لیکن وہ بتائیں وہ کن کا لیڈر ہے۔ اگر اس کو جس سماج میں سے وہ ہے، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ بتائیں گے، خالی 1000 آدمی آ کے لال چوک میں کہیں گے وہ ان کا لیڈر ہے، میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا۔ دوسری بات کہ اگر اس کو ڈاکو منگل سنگھ ہر طرف نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود اندر سے ڈاکو منگل سنگھ ہے، اور اس کے وجود میں یہ ایسا کچھ ہے کہ جو اس کو ڈاکو منگل سنگھ نظر آ رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جو لوگ اپنا دھرم چھوڑتے ہیں اپنے شادی کے لیے، اور ڈاکو منگل سنگھ کا سیم سین ہے اس میں کہ وہ ڈاکو منگل سنگھ بھی ایک جگہ ایسا ہی کرتا ہے جو کارٹون میں دکھایا گیا۔ رہی بات کہ جس طریقے سے لال عارفہ نے فرمایا کہ، اور میں نے آسوری لفظ بھی استعمال کیا نا، بھگوت گیتا کہ یہ باب 14 میں جو 4 شلوک نمبر ہے نا، اس کو وہ پڑھے۔ جو آسوری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایسے ہی کہ جو بولتے ہیں ایک اور کرتے دوسرے ہیں۔ ان لوگوں کو ہڈی جب ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ بونکنا شروع کرتے ہیں، آج اس پر بونکے، کل اس پر بونکے، کل اس پر بونکے۔ کیوں بونکتے ہیں؟ وہ اس لیے بونکتے ہیں کہ ان کی شہرت نہیں ہے، اور وہ خود مشہور ہونے کے لیے ایک دن ایک آدمی پر، دوسرے دن دوسرے آدمی پر، تیسرے دن تیسرے آدمی پر بونکتے ہیں۔ ان کا کام ہی بونکنا ہے، لیکن اصل میں جو ان کا نشانہ ہے وہ ہندو مسلم کر کے، وہ صرف اور صرف زیارتوں اور جیسے میں نے شیخ العالم کا نام لیا، شاہ ہمدان کا نام لیا، جنہیں ان کے خانقاہیں چبھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، اسی پر وہ بونک رہے ہیں۔ ان کے بونکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حامی صاحب، جو سندیپ ماوا نے آپ کے خلاف الفاظ استعمال کیا ہے، اس کے پیچھے وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ حامی صاحب اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ بتائیں، ساری زندگی میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کو اللہ اور رسول کے نعرے کے بغیر کوئی نعرہ لگانے کے لیے بولا؟ سارے زندگی میں ثابت کرے کوئی کہ ہم نے کسی کو کبھی بھی کسی ٹائم بولا کہ آپ اٹھا کے پتھر کسی کے منہ پہ مارو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر وہ اسلام اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرا اسلام بھڑکانے والا ہے، تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے۔ پھر کس تنظیم کا دہشت گرد ہے جو تلواریں بانٹتے ہیں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے اور عیسائیوں کے؟ یا اس تنظیم کا دہشت گرد ہے، یا وہ خود ایک دہشت گرد ہے؟ ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ جو کچھ بھی کوئی بھی ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مذہب کے نام پہ مت کرو، مذہب کو ڈویژن کر کے مت کرو، تم جو کچھ بھی ہو، جہاں سے آپ کو ہڈی ڈالی جاتی ہے وہ ہڈی کھاؤ، ہضم کرو، اسی میں بہتری ہے۔ آپ کے مرکز، آپ کا جو ٹرسٹ ہے، اس پہ بھی وہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے جی، یہاں کے ہزاروں مسجدیں جو ہے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں، ادارے گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں، اور ہمارے کئی ادارے ہیں جو دونوں قسم کے ملکیتی اور غیر ملکیتی لینڈوں پر بنے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ہر قبرستان یہاں گورنمنٹ لینڈ میں ہے۔ اسی طریقے سے میں اگر بات کروں تو بہت سارے یہ مذاہب کے یہ عبادت خانے بھی گورنمنٹ لینڈوں پر ہیں۔ تو اگر صرف ہمارے اداروں کی اس کو چبھ رہی ہے، تکلیف ہے، تو وہ سرکار کے کسی بھی محکمے کو لائے۔ ہمارے مرکز میں محکمہ سیاحت نے
करोड़ों रुपया खर्च करके इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया है, जहां लाखों लोग हर साल आते हैं। वो आए, सरकार उसको टेक ओवर करे, कौन रोक रहा है? हम तालीम दे रहे हैं, हमने कोई इदारा अपने नाम पर बनाया ही नहीं, ना ही कोई ज़ाती इदारा है। ये मस्जिद है, सहबुक वालों की मस्जिद है ना, सीधी सी बात है। जिसने इसको बनाया उसके नाम पर है क्या? कोई भी आकर नमाज पढ़ के चला जाता है। इसी तरीके से हमारा कोई इदारा मेरी जाती मिल्कियत नहीं है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहे, आम लोगों पे पहली बात तो सुने, सरकार जब चाहे, जिस वक्त चाहे, इदारों को हमसे बेहतर चलाएंगे तो आगे ले जाएं। वहाँ भी तो हम वही पढ़ा रहे हैं, सरकार भी वही पढ़ाना चाहते हैं, क्या हर्ज है उसमें? रही बात कि अगर उसको चुभ रहा है तो चुभने के लिए उसको चाहिए कि अपनी आंखें खोलें, लोगों को पहले जाने, और भूखने से पहले कम से कम अपने गिरेबान में झांके और फिर बात करें। आम लोगों के जो घर तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिशन ड्राइव की गई, हमने हाल ही में देखा अरफाज डेंग नाम का एक सहाफ़ी है, उनका घर तोड़ा गया, उसको आप किस तरीके से फिर देखते हैं? क्या वो गलत किया सरकार ने या सही किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार बनती है इसलिए कि वो लोगों का ख्याल रखें। अगर लोगों के मकानात सरकारी ज़मीन पर है, सरकार को चाहिए उसके लिए बिल लाए या नेगोशिएशन करें या लोगों से पैसे ले। अगर छोटे छोटे मकान है, अगर कोई हड़प चुका है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी के लिए, सरकार के 100 सैकड़ों कनाल उसको एनकरेजमेंट कर रहा है या जंगलात का ले रहा है, कहीं से भी ले रहा, तो यकीनी तौर सरकार उसको ले वापस। लेकिन किसी का घर तोड़ना, ये उसके आशाने को ख़त्म करना, ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल हामिद साहब। आप दीजिए इजाज़त, आपके साथ बने रहेंगे।